نبی کریم علیہ السلام نے مختصر سے جملوں میں اس حسن کو بیان فرمایا ہے۔ محبوب نے فرمایا ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو، اس سے محبت میں اضافہ ہوگا۔ حالانکہ یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، لیکن اس سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ماں باپ کپڑا روٹی رہنے کے لیے مکان دینا یہ ضرورت ہے، لیکن اگر کسی بیٹے کا دل کرتا ہے کہ وہ خوش بخت ہو جائے، خوش نصیب ہو جائے، تو پھر وہ ماں باپ کو حج بھی کراتا ہے اور عمرہ بھی کراتا ہے، حالانکہ یہ اس کے ذمہ نہیں ہے۔ ماں باپ صاحب استطاعت ہوں گے تو ان پر حج فرض ہوگا، ورنہ ضروری تھوڑی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں انسانوں پر فرض کی ہیں، وہ ضروری ہیں، وہ لازمی ہے۔ روزہ رکھنا فرض ہے، نہ رکھنے والا کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے گا۔ رمضان کے روزے، زکوٰۃ دینا 2.5% ضروری ہے، کسی نے نہ دی تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خشکی اور تری میں تیرا جتنا مال تلف ہوتا ہے، ضائع ہوتا ہے، وہ زکوٰۃ صحیح نہ دینے کی وجہ سے ہوتا ہے، ورنہ تمہیں نقصانات نہ ہوتے۔ حج کرنا فرض ہے، جو نہ کرے گا، ترمذی شریف میں روایت موجود ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے کہ حج فرض ہونے کے باوجود جو بغیر کسی مجبوری کے حج کرنے نہ گیا، وہ یا یہودی ہو کے مرے گا یا عیسائی ہو کے مرے گا۔ کیوں نہیں گیا؟ کیا وجہ تھی؟ تو کچھ چیزیں فرض ہیں، نہ کرنے والا سخت مجرم ہے، لیکن کچھ چیزیں انسان کی خوشی ہے کہ وہ کرتا ہے۔ 2.5% زکوٰۃ ہے، لیکن اگر کسی کا روز دل کرے کسی غریب کی مدد کرنے کا، روز دل کرے، ضروری نہیں اس پر، اس کا مال ہے، نہ خرچ کرے، لیکن اگر روز وہ دے گا تو میرے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں فرشتے روزانہ اٹھ کے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ سخی تیرے راستے میں دیتا جائے تو سخیوں کو دیتا جا۔ اگر کرے گا صدقہ تو خیرات تو ایک کے بدلے اللہ 700 گنا اجر عطا فرمائے گا۔ صدقہ نفلی کرنے والے سے مصیبتیں دور ہوں گی، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم بری موت سے بچنا چاہو تو نفلی صدقے زیادہ کیا کرو، لیکن یہ ضروری نہیں۔ اب کوئی شخص کہ جی ضروری نہیں، یہ ضروری نہیں بھئی، کپڑا وجود ڈھانپنے کے لیے ہے نا، بولیے تو بین کیوں لگوایا اسپیشل، بٹن کیوں لگوایا اسپیشل؟ وہ ٹھیک ہے، جس طرح ایک بوری ہوتی ہے تو ٹاٹ بنا کے پہن لیتا کہ بدن چھپانا مقصود ہے نا، لیکن بندہ عجیب لگے، اس کا کپڑا پہننے کا طریقہ ہی ٹھیک نہ ہو تو وہ حسن قائم نہیں رہتا۔ درخت بڑا شاندار ہو پر پیارا ٹہنیوں سے ہی لگتا ہے، پھل پھول ہوں تو وہ ذرا اچھا لگتا ہے۔ فرض خوبصورت تب بنتے ہیں جب ان کے ساتھ نفل بھی شامل ہو جاتے ہیں، جب کچھ خیر کے کام بھی انسان کرتا ہے۔ قرآن مجید کے دوسرے پارے میں سے جو جملے میں نے قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، رب کریم نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی، باقی نیکیوں کا ثواب بیان کیا جاتا ہے، یہاں اللہ کریم نے فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، فرمایا جو اپنی خوشی سے نیکی کرے، جو اپنی خوشی سے نیکی، دل کر رہا ہے میرا آج نیکی کرنے کا۔ دیکھیں قرآن مجید کا انداز تربیت، فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، جو اپنی خوشی سے نیکی کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ، تو بے شک وہ رب کو بڑا ہی قدر کرنے والا پائے گا۔ جو خوشی سے نیکی کرے گا باقیوں پہ ثواب ملا، اور جس نے خوشی سے نیکی کی اللہ اس کی قدر کرے گا، اللہ اس کی فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اور بے شک وہ اللہ کو قدر کرنے والا اور جاننے والا پائے گا۔ اللہ کو پتہ ہے، یعنی جب آپ نفلی نیکی کریں گے تو اس کی قدر ہوگی، اس کا پیار ہوگا۔ ضروری تو نہیں نا کہ بھائی نے جو دولت کمائی ہے وہ اپنے بھائی کو دے، اس کی اپنی ہے، نہ دے تو شریعت منع نہیں کرتی، لیکن اگر وہ دے گا تو بھائی احسان مند رہے گا کہ نہیں، خوشی ہوگی کہ نہیں۔ کچھ کام نفلی بھی کرنے چاہیے۔ ہمارے ہاں اب نفل کام کے لیے اس زیادہ بات اس لیے نہیں کی جاتی کہ فرض نہیں لوگ ادا کرتے، طبیعت نہیں ہماری، ہم مطلب ان کاموں میں زیادہ الجھ گئے ہیں جو غیر ضروری تھے، ضروری کاموں سے ہم نکلتے چلے جا رہے ہیں۔
مطلب اعلان ہوتا ہے مسجد میں کہ عشاء کی نماز ہو گئی ہے، اب محفل ہونے لگی ہے، لہذا سارے لوگ آ جاؤ. یہ نماز فرض تھی وہ ہو گئی ہے، اب محفل ہونے لگی ہے. تو محفل ضروری تھی کہ نماز ضروری ہے؟ تو اعلان کیا ہو رہا ہے کہ مشکل کام گزر گیا ہے، اب آسان رہ گیا، لہذا لوٹ آؤ. تو لوگ مطلب جس طرح کچھ لوگ ہواؤں میں زندہ رہتے ہیں، اس طرح لوگ زندہ ہیں ہواؤں میں، خوابوں کی دنیا میں وقت گزار رہے ہیں. روزی دینی ہے اللہ نے، اور سب سے مشکل کام لوگوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا بنا لیا. انسان کا ساری دنیا سے تعلق ٹوٹ جائے تو خرابی نہیں ہوتی، لیکن اگر اس کا اللہ رسول سے رشتہ کمزور ہو جائے تو حالات بگڑ جاتے ہیں. لیکن ساری دنیا سے لوگ رشتے بناتے رہتے ہیں، فجر کے وقت سوئے رہتے ہیں، ظہر کے وقت کام لگے رہتے ہیں، عصر کے وقت واک کرتے ہیں، عشاء اور مغرب وہ برگر کھانے میں گزر جاتی ہے. تو بھئی جن سے زیادہ کام ضروری تھا وہاں تو تم نے توڑ دیا. نفل کام اس کا حسن ہے، اس کا ایک وقار ہے، اس کی ایک خوبصورتی ہے، اس کے اندر ایک توانائی ہے، ایک اس کے اندر خاص وقار ہے. میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فجر کی نماز پڑھ کے مصلی پہ بیٹھے رہا کرو، اگر ہو سکے تو کچھ مجبوری نہ ہو تو مصلی پہ رکا کرو. فجر پڑھ لی، فرض ادا ہو گئے، حضور جائیں، فرمایا وہ تمہیں اجازت ہے، لیکن اگر رکو گے، اللہ کے ذکر میں، تلاوت میں، عبادت میں، درود پاک میں لگ جاؤ گے، رکو گے، سورج نکلنے تک رکے رہو گے، 2 رکعت اشراق اور 2 رکعت نماز چاشت ادا کرو گے، تو رب کریم تمہیں 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا. شرط یہ ہے کہ رکو، شرط یہ ہے کہ رکو، تھوڑا وقت دو، مصلی پہ ٹھہرو، تھوڑا یہاں وقت دو. لیکن چوک اور چوراہوں میں کئی گھنٹے وقت گزارنے والی قوم مسجدوں سے بھاگتی ہے. نفل کام کرنا، خوشی سے کرنا، یہ دقت محسوس ہوتی ہے. یعنی وہ کام جن میں نفس کو راحت ہوتی ہے وہ تیزی سے لوگ کرا لیں گے، تیزی سے. میں کچھ دوستوں سے محبت کرتا ہوں تو کبھی کبھی کچھ باتیں ان سے پوچھتا رہتا ہوں پیار کے ساتھ، ازراہ محبت. ایک سنگی بڑی دیر کھڑا رہا تصویریں بنانے کے لیے، تو پھر وہ ہم اکٹھے نماز پڑھنے کے لیے ایک جگہ پہ پہنچے تو نماز اس نے اتنی تیزی سے پڑھی کہ میں پوری کوشش کر کے بھی اس کے ساتھ مل نہیں پا رہا تھا. پتہ نہیں وہ کیا پڑھ رہا تھا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. میں نے اسے بعد میں کہا کہ یار کم از کم تو رکوع سے اٹھنے کے لیے اتنی دیر تو صحیح کھڑا ہو جتنی دیر تو فوٹو کھنچانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے. یعنی تصویر کے لیے تو دیکھتا ہے صحیح کھڑا ہوں کہ نہیں، آنکھ میری ٹھیک ہے، اور تو رکوع سے کھڑا ہوا تو نے سوچا ہی نہیں کہ میں رب کی بارگاہ میں ہوں. یعنی کیمرے کی آنکھ کے لیے تجھے سجنا آتا ہے، عرش کے رب کی بارگاہ کے لیے تجھے سنورنے کا طریقہ ہی نہیں آتا. یہ خبر ہی نہیں کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میرا معیار کیا ہونا چاہیے. یعنی اگر کپڑے برے پہنے ہو تو لوگ تصویر نہیں بنواتے، کہتے ہیں بری آئے گی اور نماز پڑھ لیتے ہیں. اللہ قبول کرنے والا ہے، تو نے تو فوٹو تک قبول نہیں کی. نیکی کا کام کریں ذرا خوشی سے، ذرا ذوق سے، ذرا شوق سے، طبیعت کے اندر وہ وقار لائیں، وہ پیار لائیں، وہ میٹھا لائیں. دیکھیں نا قرآن مجید نے کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اگر تم چاہتے ہو نا کہ نیکی کے بلند سٹیٹس تک جاؤ، معیار بنے، تو پھر جو چیز تمہیں زیادہ پیاری ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو. جو چیز، یہ قرآن مجید نے کہا ہے، جو چیز تمہیں زیادہ پیاری ہے وہ اللہ کے راستے میں، یعنی پیاری چیز، پیاری اللہ کے راہ میں خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی آئے، عرض کرنے لگے حضور میرا باغ ہے، اور یا رسول اللہ میں نے بس مجھے پیار ہو گیا اس زمین سے، میں نے سجایا ہے، میں نے سنوارا ہے، میں نے ہاتھوں میں رمبا پکڑ کر، کدال پکڑ کر میں نے اس کی آبیاری کی ہے. حضور میں اپنے ہاتھوں سے پتے کاٹتا رہا ہوں، جڑی بوٹیاں تلف کرتا رہا ہوں. حضور دنیا دیکھنے آتی ہے میرا باغ، لیکن محبوب رب کریم فرماتے ہیں پیاری چیز اللہ کے راستے میں خیرات کرو. تو یا رسول اللہ جی مجھے بڑا پیارا ہے، میں تو اپنے بچوں کو نہیں دوڑنے دیتا تھا کئی پتے نہ توڑیں. حضور مجھے بڑا پیارا ہے، میں پیش کرتا ہوں، اسے قبول کر لیں.
اس لیے کہ جو چیز زیادہ سونی ہو وہ سونے رب کی بارگاہ میں پیش کرنی چاہیے، اس لیے کہ وَمَن تَتَوَّى خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ۔ یہاں کیا حال ہے؟ یہاں مزاج عجیب ہو گیا۔ جب آپ کا وہ مزاج نہیں رہے گا، وہ انداز نہیں رہے گا، وہ کرم نہیں رہے گا۔ مجھے بڑی اچھی بات یاد ہے، حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں پڑھ رہا تھا، بڑا بچپن کا زمانہ تھا، تو میں پڑھتے پڑھتے کتاب استادوں کے پاس لے گیا۔ میں نے کہا استاد جی یہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، بزرگ کیا لکھ گئے؟ تو کہنے لگے اس کو بند کر، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ میں نے کہا حضور کیا؟ فرمانے لگے وہ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر تم جوانی کے سونے لمحات، خوبصورت جملے، خوبصورت وقت اللہ کے راستے میں دے دو گے نا تو رب تمہیں وفادار دوست عطا فرمائے گا۔ اگر تم اپنے کردار کو خوبصورت رکھو گے، میلا کچیلا گدلا نہیں ہونے دو گے تو رب تمہیں شاندار اولاد عطا فرمائے گا۔ اور اگر تم اپنا وقار کردار کے لحاظ سے اونچا رکھو گے تو اللہ کردار والی بیوی عطا کرے گا۔ مطلب سامنے سے مطالبہ نہ کر، تو دیکھ تو نے اس کے راستے میں کیا دیا ہے۔ اور بھائی سیدھی سی بات ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی جتنا دو گے اتنا ہی ملے گا نا، کہ جتنا گڑ پاواں گے جی، اللہ کے راستے میں جس پیار سے پہنچو گے رب بھی اس شان سے عطا فرمائے گا۔ لیکن ہمارا سٹیٹس یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جب کوئی چیز پیش کرنی ہے تو وہ اگر تو کوئی رہ گئی، کوئی بچ گئی۔ کئی دفعہ بچہ لوگ اپنا لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں حضرت صاحب نہ اسکول پڑھتا ہے نہ کوئی کام سیکھتا ہے، اسے حافظ بنا دیں۔ تو میں کہتا ہوں کوئی اس سے زیادہ نکمہ نہیں ملا تھا۔ پھر کہتا ہوں مولوی بڑے نکمے ہو گئے۔ کبھی کسی نے داخل کرایا فرسٹ ایئر میں جو بچہ آپ میٹرک جو ہے وہ فرسٹ ڈویژن میں پاس کرے، اس کو لاتے ہیں لوگ مدارس میں؟ نہیں لاتے۔ مزاج نہیں ہمارا، طبیعت نہیں، اس بات کو سمجھتے نہیں۔ جو بچہ نیک ہو، پرہیزگار ہو، مثبت سوچ والا ہو، اسے لائیں دین میں۔ جو بچہ بڑا اعلیٰ کوالٹی بہترین نمبر حاصل کرے اسے لائیں، پھر دیکھیں دین آپ کو شاندار مجاہد عطا کرے۔ لیکن یہاں ماحول یہ ہے کہ جو کہیں نہیں چلتا اس کو مدرسے لے آؤ، ٹھیک ہے، پھر وہ 5-6 سال مدرسے کی روٹی شوٹی کھاتا ہے، رہتا ہے، اس طرح کی صورتیں یاد ہوتی ہیں، کر لیتا ہے، اور کچھ نہ بنے گا تو کوئی مسجد تو چلائے گا ہی نہیں۔ آپ نے جب جو جس طرح کا آپ بیج بوئیں گے پھل بھی آپ کو اسی طرح کا ملے گا۔ اللہ کے راستے میں جب نیکی کریں تو خوش دلی سے کریں، خوبصورتی سے کریں، پیار سے کریں، پریم سے کریں، اچھے طریقے سے کریں، معیاری طریقے سے کریں۔ خبردار آپ کا کوئی وہ انداز نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کہیں کہ بس ٹھیک ہے پڑھ لیں گے نماز، بس جیسے بھی تھا گزارا ہو جائے گا، جس طرح بھی وہ ٹخنا خشک ہے ہو گیا جی، وضو اللہ جی قبول کرنے والا ہے، تو یہ تو آپ یوں لگ رہا بڑے پریشان ہیں نماز پڑھتے وقت، تو ایسے تھوڑی نماز ہوگی۔ خوش دلی کے ساتھ، اچھے طریقے، میٹھے طریقے سے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے مومن کی بات کی، مومن کی شان بیان کی، فرمایا میرا مومن وہ ہوتا ہے مسجد سے نکل تو جاتا ہے، وجود اس کا مسجد سے خارج ہو گیا، نکل گیا، لیکن کریم رسول فرماتے ہیں دل اس کا مسجد کے ساتھ جڑا رہتا ہے، اس کی طبیعت مسجد سے جڑی رہتی ہے، اس لیے کہ اس کا اپنے رب سے رشتہ ہے۔ حالانکہ نماز ہو گئی، حالانکہ فرض ہو گئے، حالانکہ وقت گزر گیا، جماعت ہو چکی، لیکن اس کی طبیعت مسجد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ نیکی کریں خوش دلی کے ساتھ، کچھ نفل پڑھیں، کچھ عبادتیں کریں، کچھ راتیں مخصوص کریں، کچھ عبادتیں زیادہ کریں، کچھ اپنے اندر چیزیں پیدا کریں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام پسند نہیں کرتے تھے، حضور فرماتے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ انسان ساری رات ہی سویا رہے، حضور پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ بڑے مشکل کام کر کر کے نبی کریم آتے تو حضور کبھی کبھی اٹھتے، کہتے عائشہ میرا دل کر رہا ہے میں اپنے رب کو راضی کر رہا۔ حضور اٹھتے، مصلی بچھاتے۔ اور یار عجیب بات ہے نا کہ رات کو میری جی آنکھ نہیں لگ رہی تھی تو میں نے ٹی وی لگا لیا، اور پھر اچانک میری خبر میری آنکھوں کے سامنے آئی کہ وہ جناب یہ ہو گیا، تو سویرے تبصرہ ہو رہا ہے۔ کاش اللہ کرے جمعے کا دن ہے، دعا کر رہا ہوں کہ رات کو جب آنکھ کھلے دل نہ لگے تو سویرے اٹھ کے کوئی بتائے کہ رات دل نہیں لگ رہا تھا تو میں نے وضو کر کے قرآن کھول لیا، میں نے وضو کیا اور میں نے مصلی بچھا لیا، میرا دل نہیں لگ رہا تھا، میں اٹھا، تسبیح پکڑی، خوشبو لگائی، کپڑے بدلے، مصلی پہ بیٹھا، مدینے کے جانب منہ کیا اور مدینے والے رسول پہ درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہ کرے نا یہ بھی ذوق ہو، اللہ کرے نا یہ بھی طبیعت ہو، اللہ کرے یہ بھی ماحول بنے، اللہ کرے
مجھے ایک سنگی نے سویرے سویرے بتایا صبح صبح، لو جی آپ بڑی تنقید کر رہے تھے کہ وہ سائی وال والے بچوں کے پاس ابھی تک کوئی نہیں گیا، وہ وزیر اعظم صاحب نے مل لیا انہیں، آپ نے دیکھی ہے خبر؟ تو میں نے کہا اصل میں نا ہمارا مزاج بن گیا ہے بھیڑ بکریاں بننے کا، جب کوئی بھیڑ بکری بنتا ہے تو پھر انہیں نگران نہیں ملتے، چرواہے ملتے ہیں۔ میری باتیں سخت ہیں پر چلو کوئی حرج نہیں، میں خود کر رہا ہوں نا۔ چرواہے ملتے ہیں جب قوم بھیڑ بکریاں بنتی ہے، تو چرواہے، نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم حملہ ہوا تو وہ خود گئی، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ گئی، لوگوں کے گھروں میں گئی۔ آج تک کبھی زندگی میں ایسا ہوا ہے کہ کسی کے بچے مر جائیں، باپ مر جائے، ماں مر جائے اور بچوں کو بلا کے کہا جائے آؤ تم سے تعزیت کرنی ہے؟ پاگلوں کی قوم ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ وہ یتیم بچے، میری عمر، میرے اپنے بچے اب بڑے ہو رہے ہیں، لیکن میں اس عمر میں بھی کبھی ابا کی کمی محسوس کروں تو رات کو سو نہیں پاتا، نہیں نیند آتی۔ وہ کبھی کبھی یاد آتے ہیں، چہرہ ان کا جھریوں بھرا کبھی سامنے آتا ہے تو نہیں نیند آتی، کبھی کبھی دل کرتا ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جو صرف ان سے ہو سکتی ہیں، اور کس سے کروں؟ کبھی کبھی طبیعت چاہتی ہے، کبھی کبھی کہ اماں جی اپنا میلا دوپٹہ پیچھے کر کے کہیں کہ ادھر لیٹنا، میں تیرے سر میں تھوڑا تیل لگاؤں۔ کبھی کبھی دل کرتا ہے۔ تو جن کے ماں باپ گولیوں سے بھون دیے جائیں، ان کو کہا جائے بچوں کو کہ آؤ تم سے تعزیت کرنی ہے، آؤ، یہ سٹیٹس ہے، یہ معیار ہے حکمرانوں کا، یہ معیار ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو منتخب کرتے ہو، یہ لوگ ہیں۔ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ مدینے کی ریاست کا نام لینے والا ہو، میں تمہیں بتاؤں، میرے رسول پاک علیہ السلام کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر طیار جنگ موتا میں شہید ہو گئے۔ حضور ان کے گھر گئے، ان کے دو چھوٹے چھوٹے بچے، حضور خود چل کے گئے، رحمت للعالمین رسول خود، حالانکہ وہ شہید ہو۔ حضور نے یوں بازو پھیلائے اور ان کے بچے جب نبی پاک کے سینے سے لگے تو حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ ان کی زوجہ رو پڑی، کہنے لگی یا رسول اللہ کہیں میرے شوہر شہید تو نہیں ہو گئے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ان کے باپ کو رب نے بڑی شان دی ہے۔ تو وہ رو پڑی، عرض کرنے لگی حضور اب ان بچوں کا کون وارث بنے گا؟ کیا لفظ ہیں، آؤ مدینے کی اسٹیٹ میں یہ رنگ ہے۔ میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا پتہ کیا ان بچوں کا کیا بنے گا؟ تو روزی روٹی کی بات کرتی ہے، انا ولیہم فی الدنیا والآخرہ، فرمایا میں دنیا میں بھی ان کا وارث بنوں گا، قیامت میں بھی ان کا وارث بنوں گا۔ میں تو جنت میں داخلے تک ان کا وارث ہوں، یہ جنت میں جائیں گے اس وقت تک میں ان کا وارث ہوں۔ کیا تماشا ہے، کیا توہین ہے، کیا تذلیل ہے، کیا رنگ ہے، یعنی یہ انداز ہوتا ہے کہیں۔ لیکن کیا کیا جائے، ہم لوگ تو وہ ہیں کہ جو دو باتیں بھی کریں تو لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، دو جملے بھی کہیں تو لوگوں کو اذیت ہوتی ہے، پر کیا کریں، ہم بھی کہتے رہیں گے، ہم بھی بولتے رہیں گے، ہم بھی یہ ذکر کرتے رہیں گے۔ ہاں، اور اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، کیونکہ زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کن، میں کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نے ابلائے مسجد ہوں میں توحید کا فرزند۔ کوئی تماشا ہے؟ نیکی کرو اس طرح کہ جس نیکی میں مزہ آئے، جس نیکی میں لذت آئے۔ یہ بھی کوئی معیار ہے، یہ بھی کوئی سٹیٹس ہے نیکی کرنے کا جو ہمارے ہاں، اور اس کے باوجود شانیں بیان ہوتی ہیں، عظمتیں بیان ہوتی ہیں، رنگ بھرے جاتے ہیں تصویروں میں، جعلی رنگ، آرٹیفیشل رنگ۔ یہ پوچھنا پڑے گا اور جواب دینا پڑے گا۔ بس دعا فرماؤ عرش کا مالک کوئی فضل ہی فرمائے۔ پتہ نہیں ہمارے حصے میں کس طرح کے لوگ آتے ہیں، رب کریم کوئی خیر فرمائے۔ جب کوئی جاتا ہے تو دل میں خیال ہوتا ہے شاید کوئی اچھا ہی آ جائے، پر کوئی رنگ انوکھا ہی نظر آتا ہے، کوئی نہ کوئی عجیب ہی کیفیت ہوتی ہے۔ دعا فرمائے اللہ جمعے والے دن ہماری دعائیں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ وہ بندہ دے جو اٹھ کے کہے کہ میں تو مولا علی شیر خدا کا ماننے والا ہوں، میں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہوں۔ اللہ کرے کوئی شخص ملے، آمین تو کہہ دیں، سارے کہہ دیں ایک دفعہ آمین۔ فرمایا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا، اگر تم نیکی کرو گے اپنی خوشی کے ساتھ، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، تو بے شک پھر تم اللہ کو قدر کرنے والا پاؤ گے، ہماری قدر ہوگی۔ نیکی کریں، یہ جو موقع آتے ہیں نا شب برات کے، شب قدر کے،
یہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوا موقع ہوتا ہے کہ چلو تمہیں چانس دیتے ہیں، تمہیں چانس دیتے ہیں، پابندی کوئی نہیں، لیکن رب کی طرف سے نا موقع ملتا ہے، چلو تمہیں ایک موقع دیتے ہیں، چلو اپنے آپ کو کلیئر کر لو، تمہیں موقع دیتے ہیں۔ یا اللہ کیا کرے؟ کچھ بھی نہیں، آگے نا سچے دل سے 2 رکعتیں پڑھ کے توبہ کرو، عرش کا مالک پچھلے سارے معاف کر دے۔ کچھ بھی نہیں، آؤ موقع ہے۔ ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جائیں جو بلا وجہ پریشان کرتے ہیں۔ ہمیں بھی روز ہی سوال آتے ہیں، دل نہیں کرتا، کچھ باتیں ایسی ہیں جو کرنے کو طبیعت نہیں چاہتی، میں کروں گا بھی نہیں۔ لوگوں کو شب برات کا حوالہ بھی نہیں مل رہا، حالانکہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، صحیح ستہ کی روایت ہے، ترمذی میں موجود ہے۔ پہلے کہتے ہیں صحیح ستہ سے دکھاؤ، جب صحیح ستہ سے مل گئی تو آپ اور کدھر جانا ہے؟ اور ابن ماجہ میں موجود ہے مولا علی کی روایت، اور ذرا ترتیب دیکھیے گا، یہ ترمذی کی حدیث ہے، امام ترمذی نے تو پورا باب باندھا ہے 15ویں شعبان پر، پورا باب۔ اب تمہاری مرضی ہے اگر تم نہیں بات کو سمجھنا چاہتے، لیکن میں نے پہلے بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں، اگر ہمیں کوئی شخص کہتا ہے کہ شب برات کو اٹھ کے نفل نہ پڑھو، تو بھائی نفل ہم نے پڑھنے اللہ کی رضا کے لیے، ہمیں کسی بندے سے ڈگری لینے کی ضرورت نہیں، نہ تو ہمارے اور رب کے درمیان معاذ اللہ کو وسیلہ ہے کہ تو کہے گا تو پڑھیں گے، جب دل کرے گا پڑھیں گے، اور جتنے دل کرے گا پڑھیں گے۔ ہم تو نفل کہہ رہے ہیں اس کو، ہم نے کب کہا ہے ضروری ہے جو عشاء پڑھ کے سو جائے فجر تک سویا رہے، ہم اس کو گناہگار نہیں کہہ رہے، لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ گولڈن چانس مس کر دیا اس نے، چانس مس کیا ہے، یہ تو اللہ کی رحمت کا موقع تھا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ شعبان کی 15ویں رات تھی، یعنی شب برات کی رات، فرماتی ہیں شعبان کی 15ویں رات تھی، میں نے اچانک نظر ڈالی تو حضور میرے بستر میں تھے، پھر میری نظر پڑی تو حضور نہیں تھے، میرے دل میں گمان آیا، خیال آیا کہ شاید کسی اور زوجہ کی طرف حضور کا میلان طبع ہو گیا ہو، وہاں تشریف لے گئے ہو۔ فرماتی میں اٹھی باہر گئی تو نبی کریم علیہ السلام جنت البقیع میں تھے، قریب ایک جگہ پہ حضور دعائیں مانگ رہے تھے۔ فرماتے میں گیا تو حضور فرمانے لگے، ابو بکر کی بیٹی تو نے کیا گمان کیا کہ اللہ کا رسول تیری حق تلفی کرے گا؟ عرض کی حضور آپ مالک ہیں، کہیں اور جانا چاہے تو میری طرف سے پابندی نہیں۔ کہتی ہے وہاں کھڑے کھڑے میرے رسول کریم نے بیان فرمایا، یہ ترمذی کے لفظ ہیں، حضور نے فرمایا عائشہ یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، مدینے میں سب سے زیادہ بکریاں بنو کلب کا قبیلہ پالتا تھا، فرمایا آج کی رات بنو کلب کے قبیلے کی بکریوں کی تعداد کے مطابق اللہ میری امت کے لوگوں کی بخشش فرما دے گا۔ یہ وہ رات ہے۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات رات کو سنی تنہائی میں نبی پاک سے، رات کو تنہائی میں حضور سے سنی، سویرے جناب عائشہ نے کل امت کو بتائی۔ اگر یہ بات اہمیت والی نہ ہوتی تو بی بی صاحبہ آگے روایت کرتی، یہ کتابوں میں آتی، یہ لوگوں کو بتاتی۔ حضرت عائشہ نے روایت کیا اور مولا علی شیر خدا نے تو کھل کے کہا، ابن ماجہ میں حضرت علی سے پیار کرنے والوں کے لیے الگ عنوان، مولا علی نے کھل کے فرمایا شعبان کی 15ویں رات کو رات عبادت کرنا اور سویرے روزہ رکھنا۔ حضرت علی کے لفظ بائی نہیں سیاستہ میں، رات کو روز عبادت کرنا، دن کو روزہ رکھنا۔ ویسے تو رب کریم ہر روز تہجد کے وقت پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتا ہے اور لوگوں کو فرماتا ہے کوئی بخشش مانگنے والا، اور فرمایا ہر روز تہجد کے وقت یہ اعلان ہوتا ہے، پر شب برات کو نا شروع رات سے یہ اعلان شروع ہو جاتا ہے۔ ادھر دیکھو میری طرف، مغرب سے اعلان شروع ہو جائے گا۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، اللہ کرے آپ کو، اور بھائی یہاں بار لوٹ سیل لگ جائے، یہاں ابھی سیل لگ جائے، 5000 والا جوڑا 1500 میں تو رش ختم ہوگا۔ اور بھائی اگر یہ لگ جائے، چلو یہ تو دور کی بات ہے نا، ہم تو لنگر والے لوگ ہیں، اگر لنگر کا اعلان ہو جائے یہ بڑا تگڑا ہے، بڑا تگڑا۔ ہمارے ہاں تو شادی کی روٹی کھلتی ہے تو لوگ آخری روٹی سمجھ کے کھاتے ہیں، شاید اللہ ماشاءاللہ یہ آخری ہے، اس کے بعد نہ ملے گی۔ جب اعلان ہوتا ہے اور دعوت ہوتی ہے کہ کھلا ہے جی کھاؤ، کیا حشر ہوتا ہے، کیا انداز ہے۔ مولا علی شیر خدا حدیث روایت کرتے ہیں، رنگ کیا ہے؟ فرمایا باقی راتوں میں نا تھوڑا سا پیکج ہوتا ہے، تھوڑا سا، آخری حصے میں رات کے شب برات کو نا رات چڑھتے ہی اللہ پہلے آسمان پر جو اس کی شان کے لائق ہے نزول جلال فرماتا ہے، اور پہلا جملہ یہ فرماتا ہے کوئی معافی مانگنے والا؟ اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، یعنی معافی دینے والا کہہ رہا ہے چلو آؤ ادھر آؤ، ذرا معافی مانگو، میں معاف کرنے آیا ہوں۔
मांगो माफी, है कोई माफी मांगने वाला, माफ कर देंगे। और आप फरमाते हैं है कोई रिस्क मांगने वाला। वो जो बड़ी दरखास्तें देते फिरते हैं ना मुख्तलिफ इदारों में, वो एक दरखास्त ना कल शब बारात वाली रात भी दे। अल्लाह करे आपको समझ आए। वो जो कहते हैं ना बड़े बड़ी कंपनियों मैंने एप्लीकेशन जमा कराई है तो कहीं काम नहीं बन रहा तो नुस्खा दे रहा हूं, एक एप्लीकेशन कल रात भी जमा कराओ इंशाल्लाह काम बन जाएगा। और मैं नहीं कह रहा, मौला अली शेर खुदा फरमा रहे, और वो खुद नहीं फरमा रहे, वो नबी पाक का फरमान नकल कर रहे हैं। और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं बयान कर रहे, वो कहते हैं रब फरमाता है कोई रोजी मांगने वाला। सारे सेठों नवाबों जागीरदारों के पास जा जाके थक गए हो, एक दिन मेरे कहने पर, एक रात, एक दिहाड़ी जरा शब बारात वाली लगा के तो देखो। पर शर्त ये है कि यकीने कामिल हो, इरादा ये, मतलब अल्लाह माफ करे, आपने नाराज नहीं होना, लेकिन वो माहौल इस तरह का है कि शब बारात में एक दो साथी को कहा रात को इबादत कर करते जी, वो तो ठीक है पर सवेरे छुट्टी नहीं, काम करना है। यानी रब कह रहा है कि तू आ जा शब बारात की रात, जो मांगेगा वो तुझे। लेकिन ये कुदरती तवज्जो कर रहा है, ये कहता है सवेरे 10 बजे दुकान ना खुली तो मुश्किल हो जाएगी, दफ्तर न गया तो हालात आप देखें जरा। अब जब यकीन इस तरह का हो तो फिर तो भाई सारी जिंदगी इदारों में दरखास्तें देनी है। फिर आप जैसा आपका मिजाज होगा, अल्लाह ताला तो बंदे के गुमान के करीब है। तो मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने हमें ये मैसेज दिया, पैगाम दिया, फरमाया इस रात जो औलाद मांगेगा रब उसे भी अता फरमाएगा। इस रात जो अल्लाह से बख्शिश मांगेगा अल्लाह उसे भी देगा। इस रात जो रब करीम से इज्जत मांगेगा अल्लाह उसे भी अता करेगा। शारहीन ने लिखा इस रात जो रब से पर्दा पोशी मांगेगा अल्लाह उसे पर्दा पोशी भी अता करेगा। जो जन्नत का सवाली होगा रब अपने फजल से अता फरमाएगा। कोशिश फरमाए, कोशिश फरमाए। 10 मुहर्रम को हमारे यहाँ लोग जाते हैं कब्रिस्तान, वो किसी हदीस से साबित नहीं, मैं मना नहीं कर रहा, जाएं 9 मुहर्रम को जाएं, 10 को जाएं, 11 को जाएं, 8 को जाएं, सफर में जाएं, रबीउल अव्वल में जाएं, कब्रिस्तान में जब भी जाएं, मना नहीं है। लेकिन शब बारात वाली रात तो खुद रसूल करीम गए हैं ना कब्रिस्तान। अब जो बात मैंने समझानी है उसको समझे। नबी पाक की वालदा का मजार नहीं है वहां जन्नतुल बकी में। हुजूर के को भाई बहन, हुजूर क्या करने गए, उम्मत की बख्शिश के लिए गए। शब बारात की रात लालची ना बने कि सिर्फ मैंने अपने लिए रोजी मांगनी है, कुल उम्मत के लिए मांगे रब करीम से। मांगे अपने भाई के लिए, मांगे अपनी बहन के लिए, मांगे अपने बेटे के लिए, मांगे अपनी बेटी के लिए, मांगे अल्लाह करीम। ये मांगने की रात है। पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाजा, बख्शिश मंगन वारे कारण खुला जे दरवाजा। आए अल्लाह की बारगाह में इस रात को खुल के दुआ मांगे। कब्रिस्तानों में ना कुछ कब्रें ऐसी हैं कि जो बताती हैं कि सालों बीत गए हैं कोई आया नहीं। कुछ कब्रें बताती हैं। कुछ बड़े कब्रिस्तान बड़े शहरों में ऐसे भी हैं कि जिनका गोरकन कहता है कि मुझे कमेटी ने कह दिया है जहां 4-5 साल कोई ना आए वहां नई कब्र बना दिया करो, वहां नई कब्र बन जाती है माज़अल्लाह। ओ भाई कुछ है ऐसे, कुछ है। ये जाए ना अकबर बादशाह यहाँ लेटा है लाहौर में, तो शेर लिखा हुआ है बर मज़ारे माँ गरीबा ने गुले परवाना सोजिज ने सदाए बुलबुले। फारसी का मकौला लिखा है उसकी कब्र पे, कहता है मैं वो गरीब हूँ, अला बादशाह है मकबरे में लेटा है, कहता है मैं वो गरीब हूँ कि ना यहाँ कोई परवाना आता है ना बुलबुल आके गीत गाती है, कोई आता ही नहीं, कोई फातिहा नहीं पढ़ता, कोई फातिहा नहीं पढ़ता। ओ भाई कई कब्रें ऐसी हैं जिन पे सालों बीत गए कोई लौटा नहीं। और मिशकात में हदीस है मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो कब्र में होता है वो तो उस आदमी की तरह है जो दरिया में डूब रहा है और वो इंतजार कर रहा है कि मेरा बेटा मेरे लिए दुआ मांगे, मेरी बेटी दुआ मांगे। पर बेटे को तो 27 साल हो गए, मुल्क से बाहर है, कागज बनेंगे तो अब्बे की कब्र पे आएगा ना, उसके तो कागजात ही नहीं मुकम्मल हो रहे। वो बेटे को तो मुश्किल है बड़ी, वो तो कागजात नहीं बन रहे। वो तो दौलत का मुतालबा पूरा होगा तो जब ही वो काम होगा ना। इंतजार हो रहा है कब्रों में मेरा बेटा दुआ करे, मेरा भाई दुआ करे। और अगर बच्चा दफन है तो वो कहता है मेरी माँ दुआ करे, मेरा बाप दुआ करे। कोशिश करें शब बारात बाद अज मगरिब ये रिवाज पैदा करें, ये रसूलुल्लाह का तरीका है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
قبرستان میں جائیں اور جا کر کے وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ یا اللہ جو اس قبرستان میں لیٹے ہیں وہ بھی، اور جو آج تک کلمہ پڑھنے والے دنیا سے گئے وہ بھی، اور جو قیامت تک جائیں گے وہ بھی، اے اللہ تو سب کی بخشش فرما دے۔ اللہ کی رحمت کو محدود نہ کرے کہ صرف مجھے بخش دے، اسے کہے یا اللہ کل کی بخشش فرما۔ ساری امت کے لیے دعا کریں، شب برات کی رات نفل پڑھیں۔ ہمارے ہاں محفل ہوتی ہے ہر سال الحمدللہ، بڑے شوق سے بڑا خوبصورت ہم اہتمام کرتے ہیں، لیکن میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ جن کو اکیلے میں نفل پڑھنے میں مزہ ہے وہ اکیلے میں پڑھیں۔ کتنی کھلی بات کر رہا ہوں، میں پابند نہیں کر رہا کہ آپ یہاں آئیں گے محفل میں آئیں گے ضروری ہے، بھئی آپ کو اکیلے میں مزہ آتا ہے نا۔ کچھ لوگ تنہائی میں ہو تو دل زیادہ لگتا ہے، وہ تنہائی میں کریں اللہ اللہ کوئی عرض نہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ نعت سنتے ہیں تو دل نرم ہوتا ہے، تقریر سنتے ہیں تو دل نرم ہوتا ہے، تو جن کا اس طرح نرم ہوتا ہے وہ مسجد میں آئے بات سنے۔ کچھ کو سب کے بیچ بیٹھ کے رونا آتا ہے۔ حضرت سعدی شیرازی فرمایا کرتے تھے کچھ لوگوں کے آنسو مجھے رلا جاتے ہیں، فرماتے ہیں کچھ کی آنکھیں دیکھ کے رو پڑتا ہوں، لہٰذا میں جب بھی ذکر کرتا ہوں محفلوں میں بیٹھ کے کرتا ہوں، تنہائیوں میں مجھ سے نہیں ہوتا، تو جس سے نہیں ہوتا وہ آئے نا، مسجد میں آئے، رات عبادت کرے، کل مغرب سے پہلے کام سمیٹ لے سارے، اور مغرب کے بعد یہ رات شروع ہوگی، مغرب کے بعد ایک چھٹی کر لو اللہ رسول کے لیے، کر لیں گے انشاءاللہ تعالی ایک چھٹی۔ اور توبہ کی رات ہے یہ، توبہ کرنی۔ توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کا معنی ہے پچھلے گناہ پر پچھتانا، شرمسار ہونا، کہتے نہیں اے کاش میں نہ کرتا، اور وہ لفظوں میں نہیں جملوں میں نہیں، توبہ رٹی رٹائی نہیں، شرمسار ہونا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا، اس کا نام توبہ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ فضل کرے، میں نے پچھلے سال کہا تھا پھر کہتا ہوں، مسجدوں سے نا شب برات کی رات، شب قدر کی رات چیخوں کی آوازیں آتی ہیں، لوگ اتنا روتے ہیں نا، رونا چاہیے، کم روتے ہیں زیادہ رونا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ اتنا زیادہ لوگ شب برات کی رات روتے ہیں، کیا پھر سویرے بددیانتی ختم ہو جاتی ہے؟ جو رات مسجد میں کھل کے رو کے آیا ہے اس کا پروگرام ہے نا کہ اب ملاوٹ کبھی نہیں کرے گا، اب گاہکوں سے جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، اب وہ بددیانتی کا معاملہ کبھی نہیں کرے گا، لیکن رات روتا بھی رہے اور سویرے پروگرام یہ ہو کہ میں نے پھر لوگوں کو فریب دینا ہے، داؤ لگانا ہے، تو اس نے توبہ کیا رات کے یہاں بس یہ ایکٹنگ کر کے لوٹ آیا، یعنی بڑی سجا بنا کر کے سوار کر کے رات توبہ کی۔ کیا مطلب ہے توبہ کا؟ کہ توبہ آپ نے کی۔ حضرت حسن بصری سے کسی نے کہا توبہ کیا ہے؟ فرمانے لگے توبہ یہ ہے کہ جس گلی سے رب نے تجھے منع کیا ہے دوبارہ پھر تو اس گلی میں نظر نہ آئے، تو نظر ہی نہ آئے، اور جس جگہ جانے کا رب نے تجھے حکم دیا ہے پھر تو دوبارہ وہاں سے غیر حاضر نہ ہو۔ اگر یہ پروگرام ہی نہیں، ارادہ ہی نہیں، بچے ایک دو مجھے کہنے لگے کل حضرت صاحب توبہ کے موضوع پر ہم نے گفتگو کرنی ہے، تو کوئی باپ بتائے کہاں پہ ہے، کچھ بچے شاگرد ہیں، کچھ مسجدوں میں جمعہ پڑھاتے ہیں، ایک نے مجھ سے کہا، تو میں نے کہا بیٹے پہلے مسجد میں جاؤ، 2 نفل پڑھو، توبہ کرو، توبہ کا ارادہ بناؤ، یہ رسم نہیں ہے۔ وہ نعت خواہ بھی تو توبہ کر لینا جو شب برات کے دن لوگوں کو توبہ کرانے آیا ہے اور 25,000 کا سودا کر کے آیا ہے، تو آج اس کام سے تو توبہ کرنا، یہ نوٹ پھکوانے سے تو توبہ کرنا، یہ رسم ہے، ساری رات توبہ 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 توبہ، یہ کیا معنی ہے اس کا؟ کیا مطلب کرے؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بادشاہ کا گارڈ تھا، سپاہی تھا، اس کا پہرے دار تھا، نگرانی کرتا تھا، بڑی وفاداری سے نوکری کرتا رہا، بادشاہ نے اسے تنخواہ کے علاوہ بھی بڑا نوازا، اسے بادشاہ نے بڑے الاؤنسز دیے، بادشاہ نے بڑا کچھ دیا، مکان دیا۔ کچھ سالوں کے بعد بادشاہ کو پتا چلا کہ یہ میرے لیے نہیں آتا تھا، اس کی تو میری کنیز پر نظر تھی، اس نے تو رات کی ڈیوٹی اس لیے لگوائی تھی کہ کنیز پر نظر تھی۔ تو امام فرماتے ہیں کہ بتاؤ پھر وہ بادشاہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ وہ کیا سلوک کرے گا؟ تو لوگ کہنے لگے حضور لگتا یہ ہے کہ وہ 4-5 حصوں میں کاٹ کے تو کتوں کے آگے پھینکے گا۔ آپ فرمانے لگے میرا رب تو بڑا ہی قریب ہے، وہ تو ایسے نہیں کرتا، لیکن بتلاؤ اگر اسے پتا چلے کہ یہ رسم کے لیے آیا ہے، اس کی تو نظر ہی مال پہ ہے، یہ تو سویرے بدلے گا نہیں، یہ تو دھوکہ دے رہا ہے، یہ تو توبہ کرنے آیا ہی نہیں، اس نے تو ڈھونگ رچایا ہے، اسے تو پہلے سے خبر ہے، تو پھر تم کیا امید رکھتے ہو؟ پھر کیا رویہ رکھتے ہو؟
शब बारात की रात धाड़े मार मार के रोना और सुबह उसी तरह धोखा देना, उसी तरह फरेब करना, उसी तरह झूठ बोलना, उसी तरह बदयांती करना, उसी तरह लोगों को लूटना, तो ये रस्म नहीं है तौबा। तौबा तो बदल जाने का नाम है, तौबा तो फिर संवर जाने का नाम है। तौबा तो इस तरह है जिस तरह हजरत इब्राहिम इब्ने अदम ने की थी। वक्त के बादशाह थे बादशाह, जब तौबा की तो फिर हर चीज छोड़ दी, फिर माल लोगों में बांट दिया और फिर टाट का लिबास पहनकर जिंदगी गुजारी। लोगों ने कहा हुजूर ये तब्दीली है। फरमाया तब्दीली नहीं, ये मेरी तौबा है, ये मेरी तौबा है। जब तौबा की तो फिर बदल के की, जब तौबा की तो फिर तब्दील किया आपने। ये क्या तौबा हुई? सारी रात रोते रहे, सवेरे दुकान पे जाकर फिर कसम उठाई कि मुझे तो पड़ता ही 11,000 का, ये तौबा है? तो आपने और मैंने तौबा करनी है तो इंशाअल्लाह ताला इस तरह करनी है कि फिर 15वीं शाबान को बदल जाए। और मुझे पता क्यों ये शब बारात क्या लगता है, मुझे कभी कभी यूं लगता है कि रब फरमाता है कि रमजान से 15 दिन पहले ही पक्की सच्ची तौबा कर ले, तैयारी कर, पाक साफ हो जा, ताकि जब रमजान आए ना तो फिर तुझे पाक होने की जरूरत ना पड़े। बस फिर तू आता जाए और मैं तेरे ऊपर रहमतें निछावर करता जाऊं। बस तू पहले ही तैयारी कर, 15 दिन पहले ही, 14 दिन पहले तैयार हो जा। कल रात अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार करें, बच्चों को तैयार करें, घरों को तैयार करें। अब जब मेहमान आते हैं ना बड़ा कुछ करते हैं, शब बारात आए तो मुसल्ले एक दफा धोया करें, एक दफा मुसल्ले धोया करें। फर्श धोते हैं ना, मेहमानों ने आना है तो एक कमरे का फर्श धो के साफ करें कि खवातीन ने यहाँ सारी रात नमाज पढ़नी। ये इरादे बनाए। जिस तरह आप कहते हैं ना रात को सफर करना है तो दोपहर में थोड़ा आराम ना कर लूं तो कल दोपहर में आराम कर लें, ताकि रात को रब रब करना आसान हो जाए, अल्लाह की बारगाह में बैठना आसान हो जाए। मुकम्मल तौर पर ज़हनी तौर पर अपने आप को तैयार करें। यहाँ भी महफिल होगी इंशाअल्लाह, इशा के मुत्तसिल बात शुरू हो जाएगी, 12 बजे तक महफिल चलेगी, फिर 12 बजे के बाद नमाज तस्बीह पढ़ी जाएगी, फिर 1 बजे फिर दोबारा आपको इजाज़त दी जाएगी, कोई इनफरादी तौर पर घंटा सवा अपनी अलग से कोई इबादत करना चाहे तो वो तब भी मुमकिन हो, जैसे आपको मौका बने। मैं कह चुका हूँ, लेकिन वक्त ज़ाया ना करना, गोल्डन चांस है, इसको मिस ना करना। ये शब निजात है, इसके ज़रूर करीब जाना। रब करीम समझने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सिकंदर आजम ने 32 साल की उम्र में आधी दुनिया फतह कर ली थी। तो लोग पता क्या कहते थे, ये वो बंदा है जिसको तारीख ने ग्रेट का लक़ब दिया है। लकी नहीं कहते, हम कहते बड़ा लकी है भाई। लोग कहते थे ये मकनातीसी आदमी है, कभी नाकाम हुआ ही नहीं। सिकंदर आजम कभी नाकाम नहीं। जिस इलाके, और उम्र कितनी, इतनी कम उम्र में इतनी दलेरी, आधी दुनिया फतह कर ली। मुल्तान से गुजर रहा था तो उसे एक तीर लगा। कुछ लोग कहते हैं यहां जेलम के पास लगा था, एक तीर लगा उसे। उसने कहा बंदा तलाश करो, किसी की इतनी जरूरत के सिकंदर आजम को तीर मारा है, तलाश करो। जब ढूंढने लगे तो बंदा ना मिला, तो सिकंदर ने हुक्म दिया कि जिसकी आंख चमकती है उसे कत्ल कर। मर्द भी मारे, बच्चे भी मारे, बूढ़े भी मारे। तो लाके लोग कहने लगे इंसान कोई नहीं बचा। कहने लगा मैंने तुम्हें कहा था जिसकी आंख चमकती है कत्ल करो, बिल्लियां भी कत्ल करो। हो सकता है किसी बिल्ली ने मुंह में रख के फेंका हो, कुत्ते भी मार दो, कबूतर भी मार दो। हर चमकती वाली आंख उसने बंद कर दी। यूनान के करीब एक बस्ती का रहने वाला सिकंदर इराक के शहर बाबुल में था। मलेरिया बुखार हुआ। क्या कहते हैं हम, चंद टिक्कियों की मार है, दवाई खा लो ठीक हो जाएगा। मलेरिया बुखार हुआ। 32 साल, कुछ लोगों ने कहा नहीं 2 महीने कम, 33 साल उम्र हो चुकी थी। तो सिकंदर आजम जमीन पे बैठा है, एड़ियां रगड़ रहा है। मौत का झटका लगा, मौत का। हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई नौजवान कैसे कैसे। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, कोई तमाशा नहीं है। एड़ियां रगड़ रहा है। 2 हफ्ते का सफर रह गया था, घर पहुंचने का। तो सिकंदर एक सूबे का, एक मुल्क का, एक छोटे से इलाके का सरबराह नहीं। सिकंदर आधी दुनिया फतह करने वाला। प्लेट में रख के किसी ने हुकूमत नहीं दी, खुद मेहनत करके फतह की। लेकिन सिकंदर एड़ियां रगड़ता है, जोर जोर से जमीन पे मारता है और कहता कोई है जो मुझसे मेरी सारी सल्तनत ले ले और मुझे सिर्फ 2 हफ्ते की जिंदगी दे दे। मैं प्रदेश में नहीं मरना चाहता, घर मरना चाहता। कोई मुझे 2 हफ्ते की जिंदगी, 2 हफ्ते,
کوئی 2 ہفتے مٹی دے تو مٹی رہنا ایویں کادی بلے بلے اج مٹی دے اتے بندے آتے کل مٹی دے تھلے کا کوئی مجھے مہلت لے دے. لیکن رب کا قانون ہے جب وقت آ جاتا ہے پھر مہلت. میرے بھائی اپنی زندگی نہ عاجزی میں جھوک کے سادگی میں کونے میں دنیا کی پروٹوکول ختم ہوں گے. اصل پروٹوکول وہ ہے جو اللہ قیامت کے دن عطا فرمائے. میرے نبی پاک نے فرمایا امیر جو ہوں گے امیر وہ چونٹیوں کی شکل میں ہوں گے اور غریب اپنے پیروں کے نیچے انہیں مسل کے چلے جائیں. یہ وہ والے امیر جو تکبر کرتے تھے. ورنہ تو امیر حضرت عثمان غنی بھی ہیں, حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی ہیں, حضرت سلمان علیہ السلام. جو امیر تکبر کرے اکڑ جائے, اگر امیر ہو عاجزی اختیار کرے تو پھر تو اللہ اسے جنت بھی عطا فرماتا ہے. تو میرے بھائی اپنے آپ کو سمیٹیں. ہم جانے کے لیے جن کی عمریں میری طرح 40 سال کی طرف سفر کر رہی ہیں نا, وہ آدھی زندگی جی چکے ہیں, باقی آدھی پتہ نہیں ہے. لوگ اتنا لمبا یاد نہیں رکھتے. حضرت مولا علی قبرستان گئے تو قبر والوں سے کہنے لگے قبر والوں تمہارا کیا حال ہے؟ تو ایک مردہ قبر کے اندر سے بول کے کہنے لگا علی کفن پھٹ گیا ہے, ہڈیاں چور چور ہے, مال تو پتہ نہیں کہاں رہ گیا پر حساب دینا پڑ رہا ہے. آپ بتائیے پیچھے ہمارے گھر والوں کا کیا حال ہے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے جہاں تم بیٹھتے تھے وہاں کوئی اور بیٹھنے لگ گیا. تمہاری بیویوں نے نئے نکاح کر لیے, تمہارے دوستوں نے نئے دوست بنا لیے, اب تو لوگ تمہیں یاد بھی نہیں کرتے, اب تو تمہارا ذکر ہی کوئی نہیں کرتا, اب تو ختم ہو گیا تمہارا تذکرہ بھی. کوئی تذکرہ اسی کا رہے گا جس نے رب کو یاد کیا اور پھر رب نے اس کا چرچا کیا, اس کا تذکرہ رہے. اپنے آپ کو ایک موقع پر بھی کبھی متکبر نہ ہونے. عاجزی حسن ہے زندگی کا. خزانہ آئے تو قارون نہ بنے, محل بنائے تو شداد نہ بنے. اگر اللہ تعالیٰ دولت دے تو کبھی بھی اپنے آپ کو نمرود اور فرعون نہ بننے دے. اقتدار ملے تو کبھی بھی اپنے آپ کو ہلاکو خواہ اور چنگیز خواہ نہ بناؤ. اور اگر نمازی بنو تو وہ والے نمازی بنو جو نمازی بھی ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق کو کسی نے عید والے دن دیکھا تو عمر رو رہے تھے, چھوٹی عید والے دن. ہمارے ہاں تو لوگوں نے ڈیک تیار کر کے رکھ لی ہیں, تیاری ہو گئی ہے. چاند رات کو جو نیکیاں کمائی ہیں وہ ساری شیطان کے حوالے کریں گے معاذن اللہ ماشاء. اس کو کہیں گے لے جا ہم نے کمائی ہیں تیرے لیے. فوراً پہلی رات ہی ادھر اعلان ہوا نہیں ادھر تماشے لگے نہیں معاذن. حضرت عمر عید والے دن رو رہے تھے. کسی نے کہا عمر یہ خوشی کا دن ہے آپ رو رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے خوش تو وہ ہونا جس کو یقین ہے کہ اس کا نماز روزہ قبول ہو گیا. مجھے تو ابھی پتہ ہی نہیں میرا قبول ہوا ہے کہ واپس کر دیا جائے گا. جاؤ مجھے کچھ خبری سناؤ آ کے کہ میرا قبول ہوا. وہ تو بے نیاز ہے, وہ تو دل کرے تو کہے جا اٹھا کے لے جا, تیرا مجھے پسند ہی نہیں. عاجزی میں رہے, انکساری میں رہے, عمل کر کے روئے, کہے مولا تیرے قابل تو نہیں پر تو مہربانی فرما اسے قبول فرما. حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک خادم ہوئے, ان کا اصل نام امیر بابا لکھا ہے بعض جگہوں پہ, لیکن ان کو کدن میاں, کڈن میاں, بڈھے میاں کئی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے. بڑے درویش صاحب حضوری آدمی تھے. اکثر لوگ دم درود کرانے آتے تھے ان کے پاس. بزرگوں کے پاس لوگ آتے ہیں, اللہ کے بندے دعا کرتے ہیں تو اللہ خیر فرما دیتا ہے. آج کل کا زمانہ نہیں, اب تو دکانداری ہے نا, ٹوکن چلتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ خیر کرے. حالات بڑے عجیب و غریب ہے. تو ان کے پاس لوگ آیا کرتے تھے دم کرانے. انہوں نے نا دور ایک برتن رکھا ہوا تھا, تو کوئی آدمی آتا تو تھوڑا سا اس میں نذرانہ ڈالتا. تو کہتا حضرت جی میرا یہ کام ہے یہ کر دیں. وہ خلیفہ تھے حضرت سلطان باہو. وہ گردن چکاتے, تھوڑی دیر کے بعد سار اٹھاتے, کہتے تیرا کام ہو جائے گا. صحیح مسلم کی حدیث ہے, نبی پاک نے فرمایا رب اشغاز اکبر لو اقسم علی اللہ لا ابرہ. اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اللہ کو قسم بھی دے تو اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے. ان کے کپڑے مٹی سے بھرے ہوتے ہیں پر اللہ کو کہہ دے تو اللہ کر دیتا ہے. حضرت سلطان باہو کے وہ خلیفہ کہتے ہو جائے گا تو ہو جاتا. پھر کوئی بندہ آگے کہتا یہ نذرانہ ڈال دیا تو کام گردن جھکاتے, کہتے اپنے پیسے نکال کے لے جا تیرا کام کوئی نہیں ہونا. ایک دفعہ کچھ سید زادیاں آ گئیں, انہوں نے آ کے نا اس زمانے میں 100 روپیہ سمجھ لے کہ آج کل 1,00,000 روپیہ بابا جی کے نذرانے والے گلے میں ڈالنا, اور آ کے کہا کہ بابا ہمارے نا ایک بچے کو سزائے موت ہو گئی اور حلفاً بتاتے ہیں کہ ناجائز پھانسی کا حکم ہوا ہے, تو تیری رب رسول کی بارگاہ تک رسائی ہے, مہربانی کا, سیدوں کا بچہ ہے, مہربانی کا. بابا جی نے گردن جھکائی اور کہا اپنا 100 روپیہ نکال کے لے جاؤ, مشکل ہے بچہ بچے تو میں کچھ نہیں کر سکتا.
سیدادیاں تھی روتی ہوئی لوٹ گئیں، بچے کی نانی زندہ تھی، ان کو جا کے بتایا تو وہ رونے لگ گئیں، کہنے لگی تمہیں بات نہیں کرنی آئی، اللہ کے بندے بڑے نرم دل ہوتے، تمہیں منانا نہیں آیا، ورنہ یہ ہو سکتا تھا میں جاتی ہوں۔ وہ آئی 100 روپیہ ڈالا اور بابا جی امیر صاحب کے پاس بیٹھ کے کہنے لگی بابا بات یہ ہے کہ ہم سید ہے سارا ہمارے ہی گھرانے کا، پر چلو آج تک رسائی تیری ہے، آج کل تیرے تعلقات مضبوط ہے تو مہربانی کر، کوئی غلط بات نہیں، بچے کو پھانسی غلط ہو رہی، مہربانی کر۔ بابا کہنے لگا اماں میرے بس میں نہیں، میں بھی تو اللہ کا کمزور بندہ ہوں نا، مالک کا کمزور بندہ ہوں، وہ ضروری نہیں، دعا پہ فضل ہوتا ہے، اگر اس کی مشیت ہو تو پھر بندہ کیا کر سکتا ہے، تو اماں یہ کام نہیں ہو سکتا۔ تو اماں رونے لگ گئی، کہنے لگی کوئی نہیں، میں قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں تیری شکایت کروں گی، میں کہوں گی کہ میں نے بتایا تھا میں سید ہوں، اس نے توجہ ہی نہیں کی، میرا کوئی خیال ہی نہیں کیا۔ بابا صاحب فرمانے لگے اماں پیسے نہ نکالنا، جا تیرا کام ہو جائے گا، جا تو ہو گیا تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ آپ پیسے رکھتے تھے تو سال کے بعد 6 مہینے کے بعد مہینے کے بعد جا کے حضرت سلطان باؤ کو دے کے آیا کر، وہ وہاں لنگر میں یا کسی جگہ خرچ کرتے۔ جس دن اس بچے کی پھانسی کا وقت تھا نا تو وہ بابا جی حضرت سلطان باؤ کے پاس چلے گئے۔ حضرت سلطان باؤ کے مزار پہ جو دوست گئے ہیں یا میرے ساتھ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ گڑھ موڑ سے یوں مڑتے آگے دربار ہے، تو گڑھ موڑ پہ حضرت سلطان باہو ان کے استقبال ان کو وہاں پتہ چل گیا کہ وہ آ رہا ہے، آئے دروازے گڑھ موڑ تک، مرید ساتھ تھے۔ حضرت سلطان باہو کہنے لگے یار تو نے اچھا نہیں کیا، اپنے خلیفے تو نے اچھا نہیں، کہنے لگے حضور چارہ کوئی نہیں تھا، سیدزادیاں آ گئی تھی، حضور کا خاندان تھا، میں کیا کرتا؟ مرید کہتے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہنے لگے مجبوری تھی، کیا کرتا، کدھر جاتا، حضور کا خاندان تھا، کہا تو نے اچھا نہیں، کہتے ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ تو نے اچھا نہیں کیا، وہ کہتے ہیں حضور کا خاندان تھا، اس کا معنی کیا ہے؟ کہتے تھوڑی دیر گزری بچہ وہاں سے رہا ہو گیا، حضرت سلطان باہو کے خلیفہ کا انتقال ہو گیا، وہ وصال کر گئے، وصال ہو گئے، آپ نے جنازہ پڑھایا، دفن کیا، تو غلام کہنے لگے حضور یہ ماجرا کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے اس نے اللہ کے حضور دعا کی تھی کہ مولا جناب اسرائیل نے اس دن کسی نہ کسی کی روح لینے جانا ہے نا، تو میری لے جائے۔ اب سیدزادیاں دروازے پہ آ گئی ہیں تو سادات کو تو خالی نہیں نہ بھیجا جا سکتا، مصطفیٰ کا خاندان ہے، حضور میری روح لے جائی جائے اور اس سیدزادے کو چھوڑ دیا جائے۔ فرمایا اس نے اللہ کے حضور قربانی دے کے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے جو والد تھے ان کا نام تھا حضرت بازید، جاگیردار تھے، دنیا دار تھے، بہت بڑے مالدار تھے۔ فرماتے مذہب کی طرف میرا رجحان نہیں تھا، چوتھی شادی کی بی بی راستی کے ساتھ، بی بی صاحبہ بڑی نیک تھی، بی بی صاحبہ کہتی ہے میرا دل کرتا تھا میرا خاوند بھی نمازی ہو جائے، اور عام دنیا دار نہیں تھے، 7 جاگیروں کے مالک تھے، تو بہت بڑے جاگیردار تھے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے والد۔ بی بی صاحبہ کہتی ہے نمازی بنانا تھا خاوند کو، میں کونسلر صاحب نوں میں کیا ماشاءاللہ جیت گئے ہو، کہندے ہاں جی، میں کہندے جی کوئی حکم ہوئے تو مینوں دسو، میں کیا حکم ہے کہ تسی اپنے ہلکے دے بندیاں دی ڈیوٹی لانی، کیڑا نماز حاضری لانی ہے، کیڑا نماز پڑھنا ہوندا تے کیڑا نہیں ہوندا۔ کہنے لگے بڑے سیانے نکلے ہو، پہلا مینوں ہی مسیتے باڑ چھڑیا جی، میں جاؤں گا تے دوجیاں دی حاضری لاؤں گا نا، تو خاوند نمازی بنائے گا بیوی کو تو اس سے پہلے خود بنے گا تو بنائے گا نا جی، تو اگر خاوند کہہ دے تو پڑھیا کر، میرے پیچھے نہ لگی کیونکہ جنی کو تو پڑھنی اونی میں پڑھنی ہے نا۔ تو آج میں ایک دوست کو کہہ رہا تھا بچے وہ کام نہیں کرتے جو آپ کہتے ہیں، اور میں نے جمعے میں بھی کہا تھا بچے وہ کرتے ہیں جو ہمارا عمل دیکھ کے بچے چلتے ہیں، صرف بات پہ عمل نہیں کرتے۔ بی بی راستی کہتی ہے میں نے ٹھان لی کہ میں نے اس جگیردار کو، وڈیرے کو، اس موٹے بڑے چودھری کو میں نے نمازی بنانا اور بنا کے دکھانا ہے نمازی۔ بی بی صاحبہ کہتی ہیں کہ وہ جس خاتون کی بھی باری ہوتی تھی، 4 بیویاں ہوتی تھی، وہ اس کا حق ادا کرتے تو بعد میں اپنی خوابگاہ میں جا کے آرام کرتے۔ ان کا جو خادم تھا ملازم، وہ رات کو دودھ کا پیالہ انہیں دینے جاتا تھا، سونے سے پہلے ان کے پاس دودھ کا پیالہ پہنچتا تھا۔ تو بی بی صاحبہ کہتی ہیں میں نے رات کو ملازم سے کہا دودھ دینے تو نہیں جائے گا، میں جاؤں گی، کہ میں آدھی رات کو دودھ کا پیالہ لے کے حاضر ہوئی۔ تو کیسی آئی؟ میں نے کہا بی بی ہوں، آ گئی ہوں، تو اب مہربانی کریں۔ میں نے کہا اگر اجازت دیں تو آپ کے پیر نہ دبا دوں؟ چل دبا دے۔ بی بی کہتی ہے پیر دباتے دباتے میں نے کہا اگر اجازت دیں تو صبح نماز کے لیے جگا دوں، یہ نماز کی تبلیغ ہو رہی ہے۔ تو بابا جی پتہ کیا کہتے ہیں حضرت بازید؟ کہنے لگے تو مجھے جانتی نہیں،
خبردار مجھے تبلیغ کرنے کی کوشش کی، اس گھر میں رہنا ہے تو سانس اونچا نہ لینا، پتہ ہے تو کس کے ساتھ بھی آئی، خبردار۔ کہتے میں چپ کر کے آ گئی۔ اگلے دن پھر دودھ لے کے پہنچ گئی تو انہوں نے آنکھ کھول کے دیکھا میری طرف، پھر آ گئی ہے۔ میں نے کہا اب میرے خاوند ہے، میرے سر کے تاج ہے، پیر دبا دوں؟ دبا دو۔ کہتے میں نے 10 منٹ پیر دبائے تو میں نے کہا اگر جان کی امان پاؤں تو فجر میں جگا دوں۔ میں نے جلال فرمایا، کہنے لگے تجھے کہا تھا نا کہ مجھے کسی کا مشورہ قبول نہیں، تو کون ہوتی ہے مجھے بات کرنے والی، چل دوڑ جا۔ بی بی صاحبہ کہتی ہیں میں 10 دن جاتی رہی۔ کتنے دن؟ انہوں نے سختی بھی کی، برا بلا بھی کہا، اور کئی دن یہ بھی کہا کہ کل آئی تو پھر یاد رکھنا۔ کہتی ہے 10ویں دن میں گئی تو حضرت بازید کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا یہ جان چھوڑنے والی نہیں، یہ باز نہیں آئے گی، اور چلو ہے بھی تو میری بیوی، غلط بات بھی کوئی نہیں کر رہی، کہہ بھی نماز کر رہی ہے۔ کہنے لگے اگر میں سویرے اٹھ جاؤں تو پھر دوبارہ تو نہیں آئے گی، تو دوبارہ تو نہیں آئے گی۔ یہ دیکھیں میاں بیوی کا آپس میں رشتہ، سویرے اگر میں اٹھ جاؤں نماز کے لیے تیرے کہنے پہ تو میری جان چھوڑ دے گی تو؟ بی بی صاحبہ کہنے لگی میں دوبارہ نہیں آؤں گی، آپ مہربانی کریں سویرے اٹھ جائیں۔ کہنے لگے چل تو میری بیوی ہے، ایک بار مان لیتا ہوں تیری بات، سویرے جگا دینا۔ بی بی راستی کہتی ہے میں پہلے سو کے اٹھا کرتی تھی، وہ رات میں سوئی نہیں، کہتی میں ساری رات رو کے گزار دی، ساری رات، اور بیدار رہ کے گزار دی۔ سویرے فجر کے وقت پانی گرم کیا، بغل میں مصلی لیا، خامد کو بیدار کیا، وضو کرایا، اور کہتی ہیں جب وہ اللہ اکبر کہہ کے سنتوں کی نیت باندھی تو میرے اس طرح آنسو گرے جیسے سیلاب آتا ہے اور دریا کا بند ٹوٹتا ہے، اور میں نے رو کے کہا مولا میرے اختیار میں یہیں تک تھا، میں مصلی پہ کھڑا کر سکتی ہوں، میں دل تو نہیں نہ بدل سکتی، وہ تیرے قبضے میں ہے، مقلب القلوب ہے، فضل کار اس کا دل بدل دے۔ فرماتی ہے میں روتی رہی، 2 رکعتیں پڑھ کے میری طرف دیکھا تو فرضوں کی نیت باندھ لی، اور 2 فرض پڑھ کے پھر میری طرف دیکھا، کہنے لگے خبردار سویرے جگانے آئی تو؟ میں نے کہا جی نہیں جگاتی۔ میری طرف دیکھ کے کہنے لگے تو نہیں جگائے گی آج کے بعد میں تجھے نماز کے لیے جگاوا کروں گا، میں تجھے جگاؤں گا۔ آپ فرمانے لگی وہ نمازی بن گئے، میں پہلے ہی نمازی تھی، جب ان 2 نمازیوں کا ملاپ ہوا تو اللہ نے سلطان باہو جیسا بیٹا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز عراق میں رہنے والی ایک عورت تھی، اس عورت کا خامد فوت ہو گیا تو 5 بچیاں یتیم تھی، وہ عراق سے چلی اور جناب عمر بن عبدالعزیز کے پاس آئی کہ آپ میری بچیوں کا وظیفہ لگا دیں۔ وہ کہتی ہے جب میں پہنچی نا یہاں تو اب تو استقبال، آنا جانا بڑے معاملات ہیں، اب تو بچی کی بارات آئے اور 5 7 10 20 لوگ دروازے پہ کھڑے نہ ہو تو بارات ناراض ہو جاتی ہے، کہتے ہمارا استقبال ہی کسی نے نہیں کیا۔ تو استقبال تو اب اس طرح ہے جس طرح نشہ نہیں ہوتا، یہ استقبال کی حالت ہے، امیروں سے لے کے غریبوں تک۔ مجھے پوچھا ہی نہیں کسی نے، کرسی نہیں دی، آگے نہیں بٹھایا، یہ والا معاملہ ہے۔ اور میں میری طرح کے لوگ، نیک لوگوں کی بات نہیں کرتا، اب تو ہم دیکھتے فلاں مولانا کا استقبال ہو رہا ہے، فلاں کے لیے لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، نعرے لگ رہے ہیں، اور اب تو میں دیکھتا ہوں ایسے ایسے ہاتھ لہراتے ہیں صوفی اور درویش کہلانے والے، جیسے سیاسی لیڈر لہرایا کرتے۔ یہ کیا طریقہ ہو، یہ کون سا طرز زندگی؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خواہش کرے کہ میں آؤں اور لوگ کھڑے ہوں وہ تو جہنمی ہے، تو دوزخی ہے۔ سارے وہی طریقے ہمیں اختیار کرتے جا رہے ہیں، وہی پروٹوکول ہے ہر جگہ، وہ لوگ جن کے دروازے کھلے ہونے چاہیے تھے وہاں بھی ہر وقت کے لیے معاملات طے ہو گئے۔ یاد رکھیں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تعلیمات دی، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، عورت کہتی ہے میں پہنچ گئی، میں نے لوگوں سے پوچھا گھر کہاں ہے، تو کہا وہ جہاں بوری لٹک رہی ہے نا باہر ٹاٹ کا پردہ لگا ہوا ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا گھر ہے۔ کہتی ہے میں دروازے پہ دستک دی، ایک عورت نے دروازہ کھولا تو مجھے بی پی جال کے اندر بلایا، تو ان کے گھر کے اندر جب میں داخل ہوئی تو بڑا سارا سین تھا، ایک جانب کنواں لگا تھا، ایک طرف ایک بڑا درخت تھا، اور ایک چھوٹا سا بنائی ہوئی تھی جگہ برتن دھونے کے لیے، اور بی بی نہ برتنوں کو مٹی لگا کے صابن لگا کے بیٹھی ہوئی تھی، کام کر رہی تھی وہ عورت۔ مجھے اس نے درخت کے نیچے بٹھایا، پانی پلایا، کیسے آئی ہو؟ میں نے کہا امیر المومنین سے ملنا ہے۔ کہنے لگی بیٹھو تھوڑی دیر میں آ جاتے۔ کہتی تھوڑی، میں نے سمجھا گھر کی کوئی ملازمہ ہے، میں بیٹھ گئی، تھوڑی دیر گزری پھر دستک ہوئی، اس بی بی نے اٹھ کے دروازہ کھولا تو جب وہ شخص اندر آئے تو کہنے لگی بڑی دیر سے برتنوں کو صابن لگا کے بیٹھی ہوں، کہاں رہ گئے؟ کہتی ہیں وہ صاحب کہنے لگے بس ذرا مصروف ہو گیا تھا، دوڑے گئے کنویں سے پانی نکالا، بی بی کو دیا، اس نے برتن دھوئے۔ کہتی ہے پھر
تھوڑا سا سرکہ اور ایک رات کی روٹی وہ لائی، اس شخص نے کھائی. میں نے کہا کہ یہ دونوں گھر کے ملازم ہیں، میاں بیوی کام کرتے ہیں. جب وہ کھانا کھا چکے تو عورت میرے پاس آئی، کہنے لگی اٹھ کے مل لو امیر المومنین سے. میں نے کہا کون امیر المومنین؟ تو کہنے لگی کب سے تو آئے ہیں، یہ جس نے کنویں سے پانی نکالا یہی مسلمانوں کا امیر ہے، اور یہ جس نے درخت کے نیچے بیٹھ کے سرکے سے روٹی کھائی ہے یہی. یہ فرشتوں کی داستان نہیں، یہ وہ لوگ ہیں. میں رات کو بھی کہہ رہا تھا ایک جگہ پہ کہ یہ لوگ جو ہے نا جن کا آپ روز شکوہ کرتے ہیں حکومتیں بڑی خراب ہیں، یہ کوئی نہیں خراب، بالکل خراب نہیں. اتنے سیاسی لیڈر ہیں سارے صحیح ہیں. خراب وہ لوگ ہیں جو انہیں ووٹ دے کے لیڈر بناتے ہیں، بالکل خراب نہیں. میں تو ان کے حق میں ہوتا جا رہا ہوں. ناراض ہو گئے نا آپ لوگ، اللہ کرے تسی ہو جاؤ تو اگلے الیکشن سے سیانے بھی ہو جاؤ. آمین تو کہہ دیں. میں نے کوئی مشورہ نہیں دینا اس لیے کہ میری نظر میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کے لیے میں آپ سے کہہ سکوں کہ ووٹ دے. اور ہم تو ایسی بات کریں تو کئی لوگ ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں، لیکن کوئی پرواہ نہیں، اس لیے کہ یہ دین میرے نبی پاک کا دین صرف مسجد کا دین نہیں. انشاءاللہ آئندہ جمعہ نظریہ پاکستان بیان کروں گا اور بتاؤں گا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کا جو قرآن نافذ ہوگا مسجد میں، وہ قرآن کچہری میں بھی نافذ ہوگا انشاءاللہ. اور وہ قرآن نافذ ہونے آیا ہے، اسمبلیوں میں وہی قرآن نافذ ہوگا انشاءاللہ. اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی. بیان کریں گے اور ڈٹ کے بیان کریں گے، آپ کو بتائیں گے. بات جو بات سمجھا رہا ہوں فی الوقت وہ سمجھے. مجرم وہ نہیں جو بڑا بن کے لوٹتا ہے، مجرم وہ ہے جو اس کو سپورٹ کرتا ہے، جس نے اسے بڑا بنایا ہے. یہ یاد رکھ لیں. ہماری کوئی بچت نہیں ہوگی ہم سے پوچھا جائے. ہم سارے کچہری میں کھڑے ہوں گے، اللہ سوال کرے گا کہ تم بتاؤ تم ان کے مددگار کیوں بنے تھے، تم سپورٹ کیوں کرتے تھے، یہ پوچھا جائے گا اور ہم نے جواب دینا ہے. بہرحال عام دام برسر مطلب جناب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے وہ بیٹی کہی تو کہنے لگی کہ یہ امیر المومنین نے کہا. وہ اٹھ کے حاضر ہوئی، کہا حضور میں عراق سے آئی ہوں، میرا خامد فوت ہو گیا، میری 5 بیٹیاں ہیں، وظیفہ لگا دے. وہ بی بی کہتی ہے میرا دل تھا کہ یتیم بچیوں کا 100 دینار سال کا لگا دیں گے تو بڑی بات ہے. کہتی ہے جب میں ان کے پاس گئی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کو بتایا تو وہ رونے لگ گئے اور مجھ سے معافیاں مانگنے لگی. میں نے کہا حضور آپ کیوں معافی مانگتے ہیں؟ تو کہنے لگے اس لیے معافی مانگ رہا ہوں کہ تو میری رعایا میں تھی اور تیری 5 بچیاں یتیم تھی، تجھے خود چل کے آنا پڑا ہے. میرا کام تھا تیری خبر لیتا، معاف کر دے اللہ کی رضا کے لیے. انہوں نے وظیفہ لکھنا شروع کیا تو میری ایک بچی کا 1000 دینار سال کا لکھا. میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے. پھر دوسری بچی کا 1000 لکھا تو میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے. تیسری کا 1000، چوتھی میں نے کہا شکر ہے. جب چوتھی کا لکھا تو میں نے کہا اللہ آپ کا اقبال بلند کرے، اللہ آپ کو ہمیشہ اسی طرح پھلتا پھولتا رکھے. کہتے ہیں جناب عمر بن عبدالعزیز نے قلم رکھ دیا، فرمانے لگے میں 5ویں کا وظیفہ نہیں لکھوں گا، 4 بہنوں سے کہنا بانٹ کے اسے بھی دے دیں. کہا حضور کیوں؟ آپ فرمانے لگے جب تک تو اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی میں بھی رب سے جڑا ہوا تھا اور اللہ سے ڈر کے لکھ رہا تھا. اب تو نے میری تعریف کی ہے، اب میری ذات آ گئی ہے. اب میں اگر یہ وظیفہ لکھوں گا تو اس سے اللہ راضی نہیں ہوگا، اس سے میرے نفس میں ریا پیدا ہوگی. اب میں 5ویں کا نہیں لکھوں گا، جا اور جا کے عراق کے گورنر کو دے. بی بی کہتی ہے میں گھوڑے پہ بیٹھی اور میں چند دنوں کے بعد عراق پہنچی. جب سویرے آ کے میں نے والی عراق کو رکا دیا تو وہ چیخ مار کے رویا. میں نے کہا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا بی بی آج رات کو حضرت عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہو گیا، فوت ہو تو انتقال کر. کہتی میں بھی تڑپ کے روئی. میں نے کہا میری یہ 3 بچیوں کا کیا بنے گا؟ تو وہ گورنر کہنے لگا تیرے وظیفے جاری رہیں گے، تجھے ملتے رہیں گے. تو کہنے لگی کیسے؟ کہنے لگا میں اگر تو گورنر رہا تو تیرا وظیفہ جاری رہے گا، اور اگر گورنری سے اتر بھی گیا تو میں ذاتی طور پہ مالدار ہوں، پھر بھی تیری بچیوں کے ماہانہ پیسے پہنچتے رہیں گے. میں نے کہا تو کیوں دے گا؟ کہتی وہ رو پڑا. کہنے لگا اگر امیر حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے ہو تو پھر اللہ گورنروں کے دلوں میں بھی رحم ڈال دیا کرتا ہے، پھر میرے جیسے لوگوں کو بھی وہ بدل دیتا ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز گھر آئے، 3 بیٹیاں تھیں. ایک کو آواز دی وہ آئی تو اس نے منہ پہ ہاتھ رکھا ہے، دوسری کو آواز دی وہ آئی تو منہ پہ ہاتھ رکھا ہے، تیسری کو آواز دی تو منہ پہ ہاتھ رکھا ہے. آپ نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ بچیاں منہ پہ ہاتھ کیوں تینوں نے رکھا ہوا ہے، کیا بات ہے؟ تو بی بی رو پڑی، کہنے لگی 4 دن ہو گئے میری بیٹیاں پیاس سے روٹی کھا رہی ہیں، 4 دن ہو گئے. ان کے منہ سے بدبو آتی ہے، اس لیے وہ آپ کے سامنے آتی ہیں تو منہ پہ ہاتھ رکھ لیتی ہیں 4 دنوں سے. بی بی رو رہی ہے. حضرت عمر جلال میں آ گئے. آپ فرمانے لگے تو یہ رو رہی ہے، تو روئی ہے، تو نے میرے گھر میں رہ کے اللہ کی ناشکری کی ہے.
تو شکر ادا نہیں کرتی کہ 3 وقت پیاز اور روٹی تجھے گھر کی 4 دیواری کے اندر مل جاتا؟ رو رہی ہے اور میں میرے ساتھ باہر نکل، تجھے وہ لوگ دکھاؤں جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں اور مانگ کے کھاتے ہیں، تجھے دکھاؤ اتنی ناشکری کہ گھر کے اندر پیاز پہنچ رہا ہے، روٹی پہنچ رہی ہے اور تو کہتی ہے میری بیٹیاں پیاز سے کھاتی ہیں۔ شکر کر فاقے نہیں کاٹنے پڑے۔ پھر اگلے لفظ کہے تو رو پڑے، فرمانے لگے میں نے تو مصطفیٰ کے وہ حالات بھی سنے ہیں جس میں کئی دن بی بی فاطمہ نے فاقے کی، تو گھر کے اندر پیاز پہنچ رہا ہے تو ابھی بھی سادگی، عاجزی اور قناعت نعمت تھی ان لوگوں کی۔ ہمارے ہاں روز شکوا ہے، کس بات کا؟ گاڑی کوئی نہیں۔ روز رونا ہے، کس بات کا؟ بنگلہ کوئی نہیں۔ روز رونا ہے، کس بات کا؟ بینک بیلنس کوئی نہیں۔ 10 جوڑے کیوں نہیں عید پہ آئے؟ اور یہ صرف عورتوں کا مسئلہ نہیں، ہمارے اندر بھی یہ بات بدرجہ اولا۔ ہم روز اپنے آپ کو مسکین کہتے ہیں، غریب کہتے ہیں، لاچار کہتے ہیں، مجبور کہتے ہیں۔ کبھی دیکھو وہ جو جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، کبھی پلٹ کے دیکھو لوگوں کی طرف جو پیدا ہوئے تو آنکھیں کوئی نہیں تھی، ہاتھ کوئی نہیں تھے، پیر کوئی نہیں۔ وہ دیکھو جو پیدا ہوئے تو سر پہ باپ کا سایہ کوئی نہیں۔ کیسے کیسے لوگ وقت گزار رہے ہیں۔ ہم روز آ کے کہتے ہیں کاروبار ٹھنڈا ہو گیا ہے، حالات بڑے خراب ہو گئے، ہم بڑے مجبور۔ کیا ہو گیا صاحب؟ اللہ کے دن ہے سارے، اللہ کے دن ہے۔ وصل اچھا ہے نہ فراق اچھا ہے، یار جس حال میں رکھے وہی حال اچھا ہے۔ دینی مجالس اور دینی محافل جتنی بھی ہوتی ہیں اس میں کسی ایک خاص عنوان کی طرف ہمارے علماء ہماری توجہ دلاتے ہیں۔ ضروری یہ ہوتا ہے کہ خالص اس عنوان کو سمجھا جائے، اس بات پر غور کیا جائے اور کتاب و سنت کی اس فکر کی روشنی میں اپنے نیک اعمال میں پختگی اور تیزی لانے کی کوشش کی جائے۔ میرا اور آپ کا دور تیزی کا دور ہے، بھاگ دوڑ بہت زیادہ۔ عزیز دوستو، دوڑ دھوپ، بھاگ دوڑ اور شدت ہے معاملات کے اندر۔ کچھ لوگوں کو ایسی چیزوں کی بھی جلدی ہے جن میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، اور وہ دوڑ ساری کس بات کی ہے؟ پیسے میں آگے گزرنے کی، شہرت میں آگے گزرنے کی، فیمس ہونے کی، کسی بھی چیز پر بہت ساری، کسی بھی صورت میں بہت ساری چیزوں کو جمع کر لینے کی۔ یہ دوڑ شدت اختیار کر گئی، دوڑتے جا رہے ہیں لوگ، دوڑتے جا رہے ہیں۔ اعصابی تھکاوٹ ہے، جسمانی تھکاوٹ ہے، اور اس دوڑ میں ایسے لوگ شامل ہیں کہ جو اب وقت تھا کہ وہ لوٹ آتے، پلٹ آتے، چیزوں کو دیکھ لیتے۔ بہت سارے ٹارگٹ ایسے تھے جو انہوں نے اچیو کر لیے، اب ان کو واپس لوٹنا چاہیے تھا، لوٹ نہیں پا رہے۔ قرآن مجید ہماری رہنمائی کرتا ہے، قرآن مجید ہمیں ایک سبق دیتا ہے، ایک بات کی جانب ہماری توجہ کراتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے نکلو، ضرور نکلو، لیکن فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلو۔ بس تم نیکیوں میں نکل جاؤ آگے، خیر کے کاموں میں، حسنات میں آگے نکل جاؤ ایک دوسرے سے۔ اس کے لیے جلدی دکھاؤ، جلدی سے کوئی نیکی تمہارے ہاتھ آتی ہے اسے کر گزرو۔ ساری زندگی ارادے اور منصوبے نہ بناتے رہو، خیر کٹھی کرو، جد و جہد کرو۔ ایک تو ہم سب جانتے ہیں کہ وقت کب آ جائے گا اس کا پتہ کوئی نہیں، خدا نخواستہ صحت کب ساتھ چھوڑ جائے گی اس کی خبر کوئی نہیں، اعصاب کب کمزور ہو جائیں گے جانتے نہیں، کس وقت زندگی میں کون سا موڑ آ جائے گا سمجھ نہیں آتی، صحت، حافظہ کس وقت کس سمت نکل جائے گا پتہ نہیں چلتا۔ تو ہمیں حکم دیا گیا کہ تم جلدی کرو، اور نبی پاک علیہ السلام نے صراحت اور وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ غنیمت سمجھ لو، غنیمت سمجھ لو، اگر تمہارے پاس فرصت ہے تو ایسا نہ ہو کہ مصروف ہو جاؤ، غنیمت جان لو اگر صحت ہے تو ایسا نہ ہو بیمار ہو جاؤ، غنیمت جان لو اگر تم جوان ہو تو ایسا نہ ہو کہ بڑھاپا ہو جائے، غنیمت جان لو زندگی ہے، ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے۔ غنیمت سمجھ لو چیزوں کو اور اپنے لیے حسنات جمع کرو۔ میں دیکھتا ہوں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خیر کر سکتے ہیں لیکن وہ تو منصوبہ ہی بنا رہے ہیں، بڑی دیر ہو گئی منصوبہ بن، پروگرام بنا رہے ہیں۔ ہمارے بزرگ جو تھے وہ کام کرتے تھے، درختوں کے نیچے بیٹھ کے کرنا پڑا تو شروع کر دیا، انہیں کسی گلی چوک چوراہے میں خیر کی بات کرنی پڑی تو انہوں نے کر دی۔ ان لوگوں کو اگر گلی سے پتھر اٹھا کے نیکی جمع کرنے کا موقع ملا تو انہوں نے لوگوں کے لیے راستہ صاف کرنا شروع کر دیا۔ اگر ان لوگوں کو کسی بندے کو خیر کی بات بتا کے دل کو تسلی محسوس ہوئی تو وہ کرنا شروع کر دیا۔ جو نیکی، جو خیر ہمارے دائرہ کار میں ہے، دائرہ اختیار میں ہے، ہماری پہنچ، اسے کیوں چھوڑا جائے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیکی کو کبھی حقیر نہ سمجھو،
کچھ نہ ہو سکے تو مسلمان بھائی سے مسکرا کے ملاقات کر لینا، اللہ صدقے کا ثواب عطا کر دے گا۔ آپ نے کافی ساری ماشاءاللہ سبحان اللہ کہی ہے، پر یہ مسکرا کے ملنا آج کل مشکل ہو گیا یہ کام بھی، کیونکہ یہ دور ہے ناراض لوگوں کا دور، اس میں ہر کوئی کسی نہ کسی سے ناراض ہے، تو مل تو لیتے ہیں، مسکرا کے نہیں ملتے۔ ملاقاتیں تو ہو جاتی ہیں، لوگ تو ہر روز ایک دوسرے سے ملتے ہیں، پر یہ دل کم ہی کسی سے ملتے ہیں۔ ملتے ہیں لوگ پر ملتے، زندگی نے وہ عجیب لمحہ تھا، وہ میرے ساتھ تھا پر میں تنہا تھا۔ لوگ ملتے ہیں پر ملنے کو تیار، حضور نے فرمایا نیکی کو حقیر نہ سمجھو، کچھ نہ ہو سکے تو ذرا مسکرا کے مل لینا۔ کیا معنی ہے کسی سے ملنا تو راضی ہو کے ملنا۔ یہ جو مزاجوں میں گھٹن ہے تبھی بلا وجہ کی ہے، بعض جگہوں پہ کوئی اس کا کوئی شرعی پس منظر نہیں، کچھ نہیں، بلا وجہ۔ نیکیوں میں ذرا جد و جہد کی جائے، کوشش کی جائے، حصول حسنات میں کوشش کی جائے۔ ہم نہ بڑے سست ہیں، دنیا کے معاملے میں چست ہیں اور خیر کٹھی کرنے میں سست ہیں۔ جلد از جلد آپ دیکھیں ہمارے بزرگوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے، بہت زیادہ۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دوسروں کے کام پہ نہیں توجہ دیتے تھے، اپنے کام پہ توجہ دیتے۔ آج کل ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ہم نیکی اس لیے نہیں کر پاتے کہ ہماری اپنے کام پہ توجہ کم ہوتی ہے، دوسرے پہ زیادہ ہوتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دوسرے کئی دفعہ آگے نکل جاتے ہیں اور ہم جو بھی منصوبے بنا رہے ہیں، پروگرام طے کر رہے ہیں، وہ معاملہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو زندگی میں جلد از جلد خیر جمع کرنے کی کوشش کرنا، جلد از جلد۔ امام بخاری کی عمر 65 سال ہوئی ہے اور قرآن مجید کے بعد وہ صحیح ترین کتاب امت کو دے گئے۔ کو بہت لمبی عمر نہیں، 62 سال عمر مبارک پائی۔ کتنا ہمارے بزرگوں نے کہا، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی عمر 39 سال ہوئی، پوری 40 نہیں۔ کتنی خیر بانٹی انہوں نے زمانے۔ کام نہیں کرتے، پروگرام نہیں بناتے، ہم خیر نہیں جمع کرتے۔ خیر جمع کرنے کا وقت تو ہے، فٹافٹ کر لی جائے۔ پھر تو اس طرح کا ٹائم آ جاتا ہے کہ انسان زیادہ نماز پڑھنا چاہتا ہے، نفل پڑھنا چاہتا ہے، اس کا وجود ساتھ نہیں دیتا۔ اس طرح کے اوقات آ جاتے ہیں کہ وہ کچھ خیر کرنا چاہتا ہے، پھر اس کے پاس موقع نہیں رہتا۔ وہ لکھنا، پڑھنا، پڑھانا، سمجھانا چاہتا ہے، پھر قواعد اتنے مضبوط نہیں رہتے۔ جد و جہد کی جائے، کوشش کی جائے، جلد از جلد۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، حضور فرمانے لگے جلد از جلد نیکیاں کر لو اس وقت سے پہلے کہ فتنے رات کے ٹکڑوں کی طرح تمہارے اوپر گریں گے۔ حضور فرمانے لگے وہ ایسا سخت وقت آئے گا کہ بندہ صبح مومن ہوگا تو شام کافر ہو جائے، شام مومن ہوگا تو صبح کافر ہو جائے۔ اور فرمایا لوگ دنیا کے بدلے اپنا دین بیچ ڈالیں گے۔ اس سے پہلے نیکی کر لو، قبل اس کے کہ الجھا دیا جائے، ذہنوں کو پریشان کر دیا جائے۔ کئی جگہ مسائل نہیں بنا دیے گئے، وہ چھوڑو دی یہ تو نفل ہے، چھوڑو دی یہ تو غیر معقدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں جو نفل چھوڑتا ہے نا، ایک وقت آتا ہے سنت کا ترک کرنا شروع کر دیتا ہے، اور تارک سنت ایک وقت آتا ہے کہ واجبات کو چھوڑتا ہے، کیونکہ وہ سیلاب اچانک نہیں آیا کرتے۔ پہلے چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، دریا کے کنارے چھوٹا سوراخ ہوتا ہے، بند نہ کیا جائے تو بڑا ہو جاتا ہے، پھر اور بڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ سیلاب بن جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ جب ہم دیر کرتے ہیں، آپ دیکھ لیں دنیا داری میں لوگ کتنے آگے نکل گئے، کتنے دنیا داری کی جو چیزیں آئیں وہ غالب ہو گئیں۔ میں آپ سے پوچھا ہوں جتنے لوگوں کے پاس موبائل ہیں اتنے لوگ نمازی بھی ہیں؟ موبائل بعد میں آ کے غالب ہو گیا سب پہ، اور نماز آپ یہ ایوریج نکالیں نا، جتنے لوگ فیس بک پہ ہیں اتنے لوگ دینی تعلیم کے میدان میں بھی ہیں، پڑھنے پڑھانے کا مزاج بھی رکھتے ہیں۔ جتنی نصیحتیں کرنے میں آج لوگ نکلے ہوئے ہیں، کیا اتنی خیر بھی دنیا میں بٹ رہی؟ جتنی جدید ٹیکنالوجی آ گئی سب ہم نے حاصل کر لی، بری بات نہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات، لیکن سوال یہ ہے کہ وہ باتیں جو سالوں سے ہو رہی ہیں اور جو ہمارے دین کے فرائض میں شامل ہے ان پر عمل کب ہوگا؟ اور میں یہ بہت سارے لوگ ہیں نا دعوت دیتے ہیں کہ آپ تشریف لائیں، اس جگہ پہ آ کے کچھ بات کریں، تو میں دوستوں سے کہتا ہوں تقریریں تو اب بڑی سن لی لوگوں نے، تو زمانہ ہو گیا تقریریں کرتے سنتے۔ سوال تو یہ ہے کہ جو سنا ہے اس پر عمل کس دن کرنا ہے؟ وہ پہلا قدم جو عمل کا ہے وہ کس دن اٹھانا ہے؟
یہ کوئی گورکھ دھندا تو نہیں ہے نا کہ نشستن گفتن برخاستن. دیکھیں نا قرآن مجید کی آیات نازل ہوتی تھی، صحابہ دوڑ پڑتے تھے عمل کرنے کے لیے. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم بلائی کو نہیں پہنچو گے جب تک اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو. تو یہ آیت ہم نے بھی سنی ہوئی ہے. میں آپ سے ہاتھ نہیں اٹھواتا، آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں، میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں کب پیاری چیز لا کے خرچ کیا ہم نے اللہ کے راستے میں. لیکن جب نازل ہوئی تھی، عبداللہ ابن عمر تو گھوڑا پیارا تھا، انہوں نے فوراً لا کے پیش کر دیا تھا. حضرت ابو طلحہ انصاری کو باغ پیارا تھا، انہوں نے فوراً لا کے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا. ہم کب یہ کام کریں کہ ہم سن رہے ہیں، ہمیں آتی ہے، ہم آگے بڑھا رہے ہیں. لیکن جلدی سے صحابہ کا یہ مزاج تھا کہ جیسے ہی ان تک خیر پہنچی انہوں نے عمل کر کے دکھایا. جیسے نصیحت ملی اس نصیحت پر وہ عامل ہو گئے. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے پوچھا، حضور میں دین کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بتائیں. بہت سارے لوگ ہیں آج کل جو یہ چاہتے ہیں. کہا جناب مجھے نہ کوئی آپ نسخہ بتائیں، کوئی سلیقہ بتائیں، میں دین کا کام کرنا چاہتا ہوں، دعوت خیر دینا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بتائیں. تو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے آسان طریقہ ہے، اور بغیر کسی فلسفے کے، بغیر کسی الجھی ہوئی گتھی کے سلجھی ہوئی بات ہے، بالکل طے. تو دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا. تو فرمانے لگے بڑا آسان نسخہ ہے، اگر تو دین پھیلانا چاہتا ہے، تبلیغ کرنا چاہتا ہے، تو دین پر عمل کرنا